درود بر محمد اور آل محمد، اللہم علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کر لیں آل محمد کے درود سے، اللہم علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ لا ریب صلوات۔ والصلاة والسلام على سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات۔ نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ چھٹے امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تسع اسماء عند اللہ لجدتی۔ امام فرماتے ہیں کہ میری دادی کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں، اور ہر نام کی ڈیفینیشن دوسرے نام سے مختلف ہے۔ یہ کون شہزادی ہے؟ وہ شہزادی کی اسماء کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ کون شہزادی؟ التی ام السبتین۔ شاہ جی اسی پہ غور کریں، کتنا وزنی جملہ ہے۔ سبتین کی ماں ہے، ابھی نہیں سمجھ آئی۔ سبتین کون ہے؟ جنت میں صاحب المعجزات بھی موجود ہیں، جنت میں صاحب الکتاب بھی موجود ہیں، جنت میں صاحب الشریعت بھی موجود ہیں، جنت میں صفی اللہ بھی موجود ہے، نجی اللہ بھی موجود ہے، خلیل اللہ بھی موجود ہیں، کلیم اللہ بھی موجود ہیں، روح اللہ بھی موجود ہیں۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارے نبی کو چھوڑ کر ان نبیوں میں کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ وزن کریں، میرے سردار پہاڑ کے وزن کا جملہ ہے، پہاڑ بھی نہیں ہے کوئی نبی۔ ہمارے نبی کے بعد ابراہیم تمام انبیاء سے افضل ہے۔ وہ جنت جس کی رعایا میں رسول شامل ہے، اب لفظ بدلا رہا ہوں، وہ جنت جس کی رعایا میں انبیاء شامل ہیں، اوصیاء شامل ہیں، اولیاء شامل ہیں، اس جنت کے جو سردار ہیں ان سرداروں کی یہ نبی کی بیٹی ماں۔ کو سمجھ آئی؟ یعنی ایک ایک لفظ میں میرے سردار سمندر ہے۔ التی ہے ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ۔ چلے اس کی بھی شرح کر دیتا ہوں۔ 7 قرآن مجید کی آیت ہے، لو ان الارض فیما من شجرت اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، اور نبی کا فرمان بھی ہے کہ اگر 8 سمندروں جو ہیں ان کی وہ سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، لکھ لکھ کر سیاہی ختم ہو سکتی ہے۔ 7 براعظموں کی سمندر زمین جڑی ہے وہ کاغذ بن جائے، کاغذ بھی لکھ لکھ کر ختم ہو سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی نباتات
بات ہے اس کی کلمے بن جائیں تو کلمے بھی لکھ لکھ کر ختم ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں۔ ما نفدت کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ جو ہے نا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کاغذ ختم ہو سکتا ہے، درختوں کی کلمیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی ہے ام السبتین واکبر حجج اللہ علی الخافقین۔ توجہ ہے؟ یہ آسمان بغیر عمود کے کھڑا ہے، کوئی ہے عمود؟ کوئی ستون ہے آسمان کا؟ کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ یہ زمین پانی پہ معلق ہے، نیچے پانی ہی پانی ہے، کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ بولو پیچھے والے، صحیح کہہ رہا ہے۔ اور قائم کہتے ہیں ان جدتی حجت اللہ علیہ، یہ پوری کائنات پوری کونین قائم فرماتے میرے وجود سے قائم ہے، اور میرے قائم کا وجود میری دادی کے وجود سے قائم ہے۔ جی تو چاہتا ہے یہاں ہی کھڑا رہوں، لیکن نہیں، میں آپ تک ایک میسیج پہنچانا ہے۔ اللہ کی ام السبتین واکبر حجج اللہ علی الخافقین وریحانۃ السدرۃ المنتہی۔ یہ شہزادی سے کستوری کی خوشبو نہیں آتی تھی، عنبر کی خوشبو نہیں آتی تھی، نبی فرماتے ہیں تیرے سے سدرۃ المنتہی کی خوشبو آتی ہے۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سدرۃ المنتہی کی خوشبو حسین کی ماں کی دل سے آتی تھی۔ وَقَلِمَةُ التَّقْوَىٰ وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ وَالسَّيْدَةُ الْعُظْمَىٰ وَالسِّتْرُ اللَّهِ الْمُرْخَىٰ۔ اس کی شرح کر دیتا ہوں بس ایک لفظ میں، یہ زمین و آسمان کے درمیان اللہ کا لٹکا ہوا پردہ حسین کی ماں۔ والانسیت الحورا والبطول الازرا والمریم الکبرى والانسیت الحورا وام ابیہا والحرۃ البیضاء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء، یہ انبیاء کی ملکہ ہے، یہ آدم کی ملکہ ہے، یہ نوح کی ملکہ ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی ملکہ ہے۔ والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحدثۃ والمبارکۃ صلوات۔ یہ جتنے میں نے بھی اسماء پڑھے ہیں، خدایا ان اسماء کے صدقے بیٹا تصور جس نے یہ اعضاء کا اہتمام کیا ہے یقیناً اس کی قبول ہے۔ تو مولا اسے وہ کہہ رہا تھا کہ جناب مسلم علیہ السلام کہ جوڑی کے صدقے مجھے مولا میری بیٹے کے جو ہے نا، میں نے کہا صرف جوڑی بیٹا نہیں تجھے مولا بیٹی بھی دے، تو مولا اسے بیٹی بھی دے اور مولا ان کے رزق میں اضافہ کرے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہمارا حق بنتا ہے جو مجلس عذاب ہے، اور آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں سب یہاں سے آج بامراد جائیں، جو بھی دعائیں لے کر آئیں۔ توجہ ہے؟ اب میں شہزادی کے اسم کی شاجی تلاوت کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ شہزادی کا فاطمہ نام کیوں رکھا گیا؟ صلوات۔ حدیث قدسی، ایک حدیث قدسی ہے، ایک مولا کا فرمان، فاطم اولیائی من غضبی و فاطم احدائی من رحمتی۔ اللہ سبحانہ فرماتے کہ فاطمہ میں نے اس لیے نام رکھا کہ میرے اولیاء کو، اولیاء اللہ کو میرے غضب سے بچائے، مجھے آپ کو نہیں، اولیاء اللہ کو۔ شاہ شمس تبریز، سخی شعباز قلندر، اس قسم کی اولیاء کو میرے غضب سے بچائے گی۔ سردار ایک جملہ قرآن مجید سے غرض کر دیں، بولو ذہن ہے؟ یہاں آ رہا ہے بھائی کہیں پھر سلپ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، دیکھیے
قرآن مجید کی آیت ہے وَتَحْرَ، یہ سورہ مارج کی آیت نمبر 4، تَحْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے 50,000 سال گزرے، عالم ملکوت کا ایک دن گزرتا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے کہ ہمارے 50,000 سال گزرے، فرشتوں کا ایک دن، فرشتوں کے 50,000 سال، عالم لاہوت، عالم خداوندی کا ایک دن۔ یہ عالم ناسوت ہے، اوپر عالم لاہوت ہے، اوپر عالم خداوندی ہے۔ ناسوتی وہ عالم ہے کہ جس کی خلقت دو چیزوں سے ہوتی ہے، مادہ اور روح سے، سمجھائیے؟ اور اس کے اوپر عالم ملکوت ہے، وہاں صرف روح ہے، اور اس کے اوپر جو ہے عالم لاہوت، وہ اس میں احتیاجی کوئی ہے، وہاں نوری نور ہے۔ ہمارے 50,000 سال گزرے ہیں، فرشتوں کا ایک دن گزرتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وہ جو ہے نا شعر و شاعری نہیں کر رہا، وَتَحْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ، ملائکہ اور روح اس کی طرف جو ہے نا یہ لفٹڈ، یہ جو ہے نا بلند ہوتے ہیں، فی یوم، ایک دن میں، وہ کتنا کانا مقدارہ 50,000 سنہ، یہاں 50,000 سال گزرے، فرشتوں کا ایک دن، فرشتوں کے 50,000 سال، عالم لاہوت کا ایک دن، عالم لاہوت کا ایک دن، فرشتوں کے 50,000 سال، فرشتوں کا ایک دن، ہمارے 50,000 سال۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں ان جدتی فاطمہ التی تدور بها القرون الاولی، میرے امام فرماتے ہیں میری دادی کے نور سے یہ عالم ناسوت نہیں، عالم ملکوت نہیں، عالم خداوندی کا ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، ایک صدی نہیں، پہلی صدیاں میری دادی کے نور سے عالم خدا لاہوت کی حرکت کرتی تھی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مقام پیش کر رہا ہوں۔ اور دوسری حدیث ہے کہ فاطمہ کیوں نام رکھا گیا؟ چھٹے ماں فرماتے ہیں اللہ کی فاطمہ، اللہ کی فاطمہ من احبہا من النار، فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا اپنے محبوں کو جہنم سے بچائے۔ یعنی ہر لفظ کی ڈیفینیشن مختلف ہے، مفہوم مختلف ہے۔ تو اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کر رہا ہوں جس نے ہمیں جہنم سے بچایا ہے۔ تو جتنے مرد بیٹھے ہیں، بہنوں بیٹھی کو نہیں بات کر رہا، آپ سب، جب میں نام لوں گا میں بھی کھڑا ہوں گا، آپ سب کھڑے ہوں گے، درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب گناہ کی انتہا ہو جائے نا، اسے ختم کرنے کے لیے اگر ہماری ذات پہ کثرت سے درود پڑھیں، تمہارے گناہ اس طرح ختم ہو جائیں گے جیسے عمارت گر جاتی ہے۔ تو میں نام لوں گا، سب آدمی جن بیٹھے سب آدمی آگے ہوں گے، خوبصورت سا گلدستہ، اس کے بعد ایک پیغام آپ تک پہنچاؤں گا اور اجازت کا یہ پیچھے والوں کو بھی گزارش تھی کہ آپ بھی درود پڑھ کے آگے آ جائیں تاکہ آپ کے بھی گناہ جھڑ جائیں۔ یہ جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ، وَعَلَى أُمِّهَا وَعَلَى أَبِيهَا وَعَلَى بَهْلِهَا وَعَلَى بَنِيهَا وَعَلَى بِنْتِهَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ صلوات۔ وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْدَائِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَحْلِهَا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بِنْتِهَا، شہزادی کی شہزادی ثانیہ الزہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لَنَا فاطمۃ الزہرا
خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے اللہم العنہم جمیعا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات. اگر اجازت دیں ایک دو آج یہ جو ہمارے اجتماع ہوتا ہے عزا کا تو اگر تھوڑا پسند کریں تو اس کی قرآن مجید سے ویلیو بتا دیں. یہ دکھائی بیٹھے تصور نہیں آج یہ عزا ہے بچے علم کی جو عزا بچھائی ہے اس کی قرآن میں کیا ویلیو آپ لوگ تشریف لائے ہیں آپ کے آنے کے قرآن میں کیا ویلیو ہے. یعنی گفتگو تو وہ ہے نا شاہ صاحب جو قرآن سے ہو اور کلام معصوم سے ہو. بھائی ایک جملہ عرض کرتا ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر 91 ارشاد اور اے میرے حبیب کہہ دے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل. یہ جو یہودی نصرانی عیسائی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا کہ جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے قرآن کہتا ہے اس کی جگہ جہنم میں ہے. ان یہودیوں نے عیسائیوں نے نبیوں کو قتل کیا اور نبیوں کو قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں مومن ہیں. ان سے پوچھو تم مومن کیسے ہیں؟ جو ایک مومن کو قتل کرے اس کی جگہ تو جہنم میں ہے تو جو نبیوں کو قتل کرے وہ کہ میں مومن بولو یہ تو نہیں. تو نبی علیہ السلام نے بلایا پوچھا بھی آپ مومن ہیں کہ ہم مومن ہیں. کیسے مومن ہیں؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ تو پھر پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ شاہ صاحب یہ پیغام ہے کیوں قتل کیا کہہ رہے ہیں ہم نے کدھر قتل کیا وہ تو ہمارے آباء و اجداد نے قتل کیے تھے ہم تو سب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. نبی کہتے ہیں قرآن میں آتے تم نے قتل کیا. تو سمجھ آ رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کیسے قتل کیا تو نبی فرماتے ہیں تم نے انبیاء کے قاتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہیں. سمجھ آئی عزا کا یہ کس لیے عزا بچھائی گئی ہے؟ یزید سے نفرت کے لیے. اگر نفرت نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا شمار قاتلان امام حسین یعنی قاتلان امام حسین سے بچنے کے لیے ان کے گروہ میں شامل ہونے سے بچنے کے لیے یہ عزا کا اہتمام کیا جاتا ہے. ناجہ بلاغہ سے ایک جملہ شاہ جی پڑھتا ہوں یہ میرے پاس ناجہ بلاغہ توجہ ہے خطبہ نمبر 12 شاہ صاحب مولا آپ کے بچوں کی خیر کرے آپ کے اہل خانہ کی. تو اشتہار آتے رہتے ہیں بیٹوں کے اور شاہ صاحب کی عزا کے جتنے بھی ہیں خدا جانتا ہے کہ جی خوش ہوتا ہے اور مولا ان بچوں کے ہاتھوں میں مزید شفا یہ آپ لوگوں کا فائدہ ہے آپ لوگوں کی عزت ہے کہ آپ کا موالی اگر عالمی ڈاکٹر بن جائے تو کس کا فائدہ ہے؟ کم از کم علاقے کے لوگوں کا تو فائدہ ہے. توجہ فرمائیں آج بلاغہ سے جملہ کہتا ہوں جنگ جمل جب ختم ہو گئی جنگ جمل تو ایک امام کا صحابی تھا وہ کہتا ہے جب یا امیر مومنین کاش میرا بھائی بھی آج جنگ جمل میں شامل ہوتا. جنگ جمل میں وہ شامل نہیں ہوا تلوار نہیں اٹھائی میدان میں نہیں آیا جہاد نہیں کیا گھر میں بیٹھا ہے کہتے ہیں کاش تو مولا کہتے ہیں احوا اخی کا مانا بھائی تیرا گھر بیٹھا ہے جی جی مولا وہ گھر میں بیٹھے ہوئے مجھے حق پہ مانتا ہے یا میرے دشمن کو حق پہ مانتا ہے پیغام دے رہے ہیں مجھے مولا ہوا آخی کا معنی تیرے بھائی کی مرضی ہمارے ساتھ ہے
یہ ترجمہ ہے اس کا. کہتا ہے نعم یا امیر المومنین. مولا بالکل آپ کو امام الحق مانتا ہے, آپ کو حق مانتا ہے. خدا کی قسم یہ ناج بلاغہ کے لفظ ہیں. مولا فرماتے ہیں قد شاہدنا, وہ گھر میں بھی بیٹھا تھا نا لیکن مجھے حق پہ مانتا تھا, وہ جنگ جمل میں شامل. پھر آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ شَاهِدَنَا فِي أَسْكَرِنَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ. قیامت تک جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے, جو بھی مجھے, جس میں آپ بھی شامل ہیں, جو بھی مجھے جمل میں حق پہ مانتا ہے وہ جنگ جمل میں شامل. یہ ناجر بلاغہ میرے پاس توجہ ہے. تو اس مجلس اعزاز کا کیا مطلب ہے کہ تاکہ ہم کربلا والوں میں شامل ہیں. اس سے زیادہ کریڈٹ یہ دیکھیں, یہ امام کا قول ہے, یہ قرآن کی بنیاد بڑی ہے. صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پہ. تو بس حضور شاہ صاحب ایک قرآن مجید کی ناج بلاغہ کے خطبہ نمبر 190 سے مولا علی کے کلام سے ایک کلپ توجہ ہے. ناج بلاغہ خطبہ نمبر 190 مولا فرماتے ہیں من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ و معرفت حق رسولہ و معرفت حق اہل بیت رسولہ مات شہیدہ. میرا مولا فرماتے ہیں جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ کسی بیماری میں مر جائے, کسی عالم میں بیماری میں مر جائے, اپنے بستر پہ مر جائے, لیکن مرتے وقت اللہ کا حق, رسول کا حق اور آل رسول کا جو حق ہے نا اس کی وہ معرفت رکھتا تھا, تو اب اللہ رسول اور آل رسول کے حق کی مولا فرماتا ہے تو معرفت رکھتے ہوئے اگر بستر پہ مرے گا نا بیماری کے عالم میں ماتا شہیدہ, تو مرے گا نہیں تو شہید ہو. یہ خطبہ نمبر 190 توجہ ہے. اس لیے قبر میں لٹا کر کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا تشریف لائیں, ابھی تلقین پڑھیں. تو مولوی کہتا ہے اسمع افہم, تو سن اور سمجھ, لیکن سنے گا وہ جو 14 کے حق کی معرفت رکھتا ہوگا. توجہ ہے. تو بس حق پہلے آپ کو عرض کرتا ہوں, حق کے بعد جتنے وقت کے اندر دیکھتا ہوں کہ کتنے اس کے بعد جو ہے نا معرفت کے جملے آ سکتے ہیں. حق کیا, اللہ کا حق کیا ہے, رسول کا اور آل رسول کا. اللہ کو نبی کہنا کفر ہے. بولو ہے. یہ ناج بلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں اگر پہلے عادت بنی چھوڑ دیا اسے کہ ما ازمرا احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ. مولا فرماتے ہیں موالی کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے نا اس کا تو کیسے پتہ چلے گا کہ باب اشفاق شاہ صاحب کے اندر کتنی محبت ہے, اس بزرگ کے اندر کتنی ہے, تصور کے اندر کتنی, باقی مجھے نام نہیں ہے اس وقت پتہ. تو مولا فرماتے ہیں جب تو میرا ذکر کرے گا میرے موالی کے اندر جو کچھ ہوگا اس کا اظہار اس کی زبان کی نوک اور چہرے کی مسکراہٹ بتائے. اللہ کا حق توجہ فرمائے. بس رستہ دے رہا ہوں تاکہ موت آئے تو شہادت کی موت آئے. رستہ سر بتا چلنا, تو نے خود ہے, ہدایت تو نے خود مانگنی ہے. میں معاذ اللہ صبح معاذ اللہ تجھے ہدایت نہیں دے سکتا, ہدایت تجھے 14 نے دے دی. میں صرف رستہ بتا رہا ہوں. توجہ فرمانا. اللہ کو نبی کہنا, بیٹی بیٹھ جاؤ, بیٹی بیٹھ جاؤ, اللہ کو نبی کہنا بولو کفر ہے. سر نہیں ہلانا, سر وہ ہلا جس کے سر میں خلل ہو. بابا بھی آپ تو سب موالی حلالی بیٹھے. ابھی مولا کا فرمان, مولا کہتا ہے زبان ہلاؤ, اور میں ہاتھ میں ناج بلاغہ لے کر میں وعدہ کرتا ہوں جو زبان علی کے لیے اشش کرے گی اس زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. توجہ ہے. اللہ کو نبی کہنا کفر ہے,
نبی کو اللہ کہنا شرک ہے؟ بولو ہم مشرک تو نہیں ہیں نہ ہم کافر ہیں۔ اللہ کو امام کہنا کفر ہے؟ اللہ امام بولو یہ ادھر والے نہیں ہے نا، بولو نا، منہ سے بولو۔ نہیں، امام کو اللہ کہنا شرک ہے۔ اگر ایک آدمی کہے کہ علی اللہ ہے وہ مشرک ہو گیا۔ تو جو علی کو اللہ کہے گا اسے شریعت کی ڈانٹ یہ ہے کہ اس کا غسل کفن دفن حرام ہے۔ جو علی کو اللہ کہے اس کی بیوی مومنہ ہے، بغیر طلاق کے گھر چلی جائے۔ حدیث ہے نا، میں اپنی طرف سے تو نہیں آپ کو خوش کر سکتا، توجہ ہے نا، لیکن ایک مقام سید ایسا ہے جہاں اللہ، نبی اور علی تینوں وہاں پہ شامل ہیں۔ ابھی میں صرف آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ کتنی ہائی پروٹنسی کی ولایت سنیں گے یا لو پروٹنسی کی۔ اب میں دیکھوں گا جیسا ذہن ہوگا اس کے مطابق آپ کو ڈوز دے کر ایک ہی چمچ صرف چکھاؤں گا، آگے نہیں چکھاؤں گا، کیونکہ دیکھ پکی ہوئی ہو نا، ساری دیکھ کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ ایک چمچ بھی ولایت علی کی دیکھ سے کھا ہے، توجہ ہے۔ ایک مقام کون سا؟ نبی نے غدیر میں کہا ان اللہ مولایا، کیا کہا؟ اللہ میرا مولا ہے۔ اللہ کس کا مولا؟ نبی کا۔ ایک مولا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں تو مومنوں کو مولا ہوں۔ کتنے مولا ہوئے؟ بولو دو۔ پھر کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، بولو نبی کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، اور اللہ کو مولا کہنا نہ کفر۔ اللہ میرا مولا ہے، نبی میرا مولا ہے، علی میرا مولا ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، توجہ فرما، سورہ مائدہ کی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہاں تک پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں۔ آگے بھی اگلی آیت ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، انما یرید اللہ ما سوائے اس کے، انما ولیکم اللہ ما سوائے اس کے میں تمہارا ولی ہوں۔ ہمارے کتنے ولی بنے؟ ایک۔ ورسول ہو، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ کتنے بنے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تیسرا تمہارا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ اللہ کو ولی کہنا نہ کفر نہ شرک، نبی کو اپنا ولی کہنا نہ کفر نہ شرک، علی کو اپنا ولی ماننا نہ کفر نہ شرک۔ تو یہ ہے کفر؟ علی ولی ہمارا ولی نہیں، ہمیں الجھا دیا گیا ولی اللہ پہ۔ یہ بڑی مصیبت ہے، علی کو ولی اللہ مانو بھائی، اس کا قرآن میں مثال موجود ہے۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے وہ اولیاء ہوتے ہیں اگر کوئی چیز چلی جائے تو اسے حزن نہیں ہوتا، آ جائے اسے خوشی نہیں ہوتی، وہ اللہ کا ولی ہے۔ علی تو ولی گر ہے، اللہ ہمارا ولی، نبی ہمارا ولی، اور تیسرا بولو، میں منہ سے بولے سر نہیں ہلانا، خدا کے لیے سر نہیں ہلانا۔ ابھی حدیث پڑھی ہے، یہ عادت چھوڑو، یہ پرانے زمانے کہاں، یہ تم نانیاں اور دادیاں بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ٹول لٹا کے کہانیاں سنے، اسی کہیں بابا میں کہانی نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا، تو نہ میں کسی کی نانیاں تو نہ میں دادیاں، زبان ہلائے تاکہ کیڑوں سے بچ جائے۔ اور آگے توجہ فرمائیں، آگے آیت ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کو ولی مانے گا، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کو ولی مانے گا، والذین آمنوا، اس صاحب الایمان کو ولی مانے گا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تین ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے۔ کتنی ولایتیں؟ دو نہیں، کوئی آیت لے آؤ
جس میں 2 ولایتوں کا تذکرہ ہو، نہیں 3 ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہ تو سمجھ میں آگئی اللہ کی ولایت، نبی کی ولایت، علی، فرق کیا ہے؟ یہ بھی سن لیں، فرق بھی تو ہونا چاہیے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، جی یہ عقیدہ بنانا ہے، اللہ کی ذاتی ولایت ہے، 14 کو اللہ نے دی ہے، یہ ذہن میں، علی کو اللہ نے دی ہے، بولو گھبراہٹ نہیں ہوگی کیوں کہہ دیا؟ علی کو اگر علی کی اپنی ذاتی مانیں گے پھر 2 اللہ ماننے پڑیں گے، ایک اللہ وہ ہوگا پھر ایک علی اللہ ہوگا، اور علی کو اللہ کہنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ فرق میں آپ کو بتا دوں، اللہ کی ذاتی ہے اور علی کو اللہ نے اب حدیث پڑھتا ہوں، یہ حدیث جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ کافی کتبوں میں ہے، مقدمہ تفسیر برہان میں ہے، اصول الکافی میں ہے، امالی للطوسی میں ہے، امالی جو ہے شیخ صدوق میں ہے، امالی للمفید میں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت کتابیں ہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ اللہ بلکہ ہماری ولایت پر نبی فرماتے ہیں ولایت نہ ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ کیا فرما؟ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، وَوِلَایَتُ اللَّهِ وِلَایَتُنَا، اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ کی لم یبعث نبی قط الا بولایتنا، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی، جب تک نبیوں نے رسولوں نے 14 کو اپنا ولی نہیں مانا۔ اب پلیٹ فارم بن گیا، اب جی جا رہا ہے کہ علی مولا کی ولایت نہج البلاغہ سے 2 جملے سنا دیں۔ بولو کچھ آدمی پریشان بیٹھے ہیں، چہرے دکھائیں ہیں، مولا کی اندر ولایت کتنی ہے؟ مجھے کیا پتا بابا، سر ہلانے سے مجھے نہیں پتا چلے گا، چہرہ کھلے گا مجھے پتا چلے گا، زبان حرکت کرے گی مجھے پتا چلے گا۔ وہی میں گیا تھا امی پور سیدنا گیا تھا، وہاں تو موالی ایسے تھے کہ دل سے جو چہرے سے پتا چلتا تھا کہ اندر ولایت کتنی ہے۔ تو اگر منہ بھی بند رکھے گا اور اس کے بعد چہرہ بھی جو ہے تیرا مرجھایا ہوا ہوگا تو پھر اندر ہی کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو 2 جملے ایسے سنا رہا ہوں ولایت کے، اگر یہ ولایت تیرے اندر داخل ہوگی تو میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کرونا کی مرض نہیں لگے گی۔ ایک کرونا ظاہری ہے، یہ جو آپ اسپتالوں میں دیکھ رہے ہیں، ایک کرونا باطنی بھی ہے۔ تو میں آپ کو باطنی کرونے کا علاج بتا رہا ہوں۔ ظاہری کا جو ہے نا ڈاکٹر صاحب آپ کے بیٹوں کے پاس جائیں گے، باطنی کا میں مولا کے کلام سناتا ہوں۔ تو نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 3 میں، ان محلی من الخلافت محل الکتب من الرہا، میرے علی کا اللہ کی خلافت میں، خلافت الہیہ میں، خلافت میں راشدہ میں نہیں، خلافت بنی امیہ میں نہیں، خلافت بنی عباسیہ میں نہیں، خلافت عثمانیہ میں نہیں، جو ابھی ترکی مانگ رہا ہے سعودی عرب سے، وہ خلافت کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ بولو چکی کا فنکشن جانتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی تو گھر میں جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھیں کہ چکی کیسے چلتی ہے۔ ایک چکی کا پتھر جو ہے وہ منجمد ہوتا ہے۔ بابا ٹھیک ہے، مجھے تو 30-33 سال ہو گیا ثانیہ زہرا کے دروازے پہ خاک روبی کرتے ہوں، ممکن ہے میں غلط نہ کہہ جاؤں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک پتھر منجمد ہے، دوسرا حرکت کرتا ہے، اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ بولو نا یار، بولے نا، کس پہ ہے؟ کیل پہ ہے۔ دیکھیے حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مثلا نبی نے ایک مقام پہ فرمایا تھا مَا سَلِكَ الشَّمْسُ وَمَا سَلَكَ الْقَمَرُ،
مثل یا علی مثل کم شمس و مثل کا کل قمر، یا علی میری مثال سورج کی ہے، تیری مثال چاند کی ہے۔ نبی نے کیوں کہا کہ میں سورج کی مانند ہوں تو چاند کی مانند ہے؟ کوئی وجہ تو ہے نا نبی جو کہہ رہا ہے۔ ابھی دیکھیے سورج کا زمانہ ہے یا چاند کا؟ بولو نا، یہ اس وقت کس کا زمانہ ہے؟ دن ہے نا، تو دن زمانہ کس کا ہوتا ہے؟ تو رات ہوتی ہے چاند کا۔ نبی نے کہہ دیا کہ میں سورج کی مانند ہوں تو چاند کی مانند ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ابھی یہ دن ہے نا، سورج کا وقت ہے، سورج طلوع ہے۔ کوئی سانپ نظر آ رہا ہے؟ کوئی بچھو، چور، ڈاکو کدھر ہیں؟ سب چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ سورج کا زمانہ ہے نا۔ نہیں 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 آیا ہے کیا یار، تو سمجھتا ہے تو لفظی ذاکری پہ لگا ہوا ہے۔ لفظی ذاکری کا ایکسیس ان ایوری تھنگ از بیڈ، یہ ختم ہو گئی۔ آپ جو بھی لفظی ذاکری کریں یا قرآنی ذاکری سنیں، حدیث کی ذاکری سنیں، توجہ ہے نا۔ ابھی سورج کا زمانہ ہے، بچھو بھی اپنے اپنے بلوں میں چلے گئے ہے، نہیں چلے گئے، سانپ بھی چھپ گئے ہیں، چور بھی چھپ گئے ہیں، ڈاکو بھی چھپ۔ جب رات کا وقت آئے گا نا، چاند کا وقت آئے گا، بچھو بھی نکل آئیں گے۔ بولو نہیں، سانپ بھی نکل آئیں گے، چور بھی نکل آئیں گے۔ یہی تو نبی نے فرمایا، یا علی میرے زمانے میں یہ جتنے چور، ڈاکو، سانپ، بچھو چھپے ہوئے ہیں نا، تیرے زمانے میں باہر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کا مطلب ہے تیرے زمانے میں۔ ایسے نبی نے کہا دیا تھا۔ مثلا نبی نے ایک مقام پہ کہا، یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تو کعبے کی مثل ہے۔ توجہ ہے، کعبے کی مثل ہے۔ لفظ مثل استعمال ہو وہاں ذات مشابہ ہوتی ہے، مثل میں صفات ہوتی ہے۔ کعبے کی کیا صفات ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے؟ بولو نا، یہی ہے نا۔ تو نبی نے کہا تو کعبے کی مانند ہے۔ نبی نے علی کو کعبہ کیوں بنایا؟ سجدے کے لیے نہیں کہا، صرف کعبہ بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ نجف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، کہا کعبہ بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے کعبہ بنایا تاکہ علی کا کوئی مقتدا نہ بنے، علی کے کوئی آگے کھڑا نہ ہو۔ جو علی کا مقتدا بنے گا نماز اس کی خراب ہوگی نا۔ خانہ کعبہ کو آپ اگر پیٹ کر کے نماز پڑھیں نا، خانہ کعبہ ادھر ہے، بولو نا، اگر میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں تو نماز تو میری ضائع ہوگی نا، خانہ کعبہ کا کیا جائے گا؟ اب جو علی کے آگے کھڑا ہوگا نماز تو اس کی جائے گا۔ کو سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ جو مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح چکی کے دو پتھروں میں کیل ہے، اس طرح میں اللہ کی خلافت میں، اللہ میں نہیں، اللہ اور ہے، خلافت اور ہے۔ کہیں اللہ میں نہ کہہ دینا کہ اللہ کو گھماتا پھرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جس طرح اگر چکی سے کیل کو علیحدہ کر دیں تو چکی کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے۔ یہی تو مولا علی فرما رہا ہے کہ اگر میں علی خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں تو خلافت الہیہ منجمد ہو جائے۔ سارنی علانا بابا کبھی کبھی قرآن اور حدیث کا بھی تھوڑا سا ٹیسٹ لیا کرے، سارا سال افسانوی ہے، کبھی کبھی قرآن کا بھی ٹیسٹ لیا کرے کہ قرآن کیا کہتا ہے آل محمد کے متعلق۔ توجہ ہے، یہاں سے ہمیں عقیدہ میرے سردار، مجھے عقیدہ یہاں ممبر سے ملا ہے، جنہوں نے مجھے عقیدہ دیا وہ جنتوں میں چلے گئے ہیں۔ مبلغ اعظم احلل مقامہ محمد جنت میں چلے گئے، محمد بشیر فاتح ٹیکسر عرفان جنت میں چلے گئے، مرزا یوسف جنت میں چلے گئے، رشید ترابی جنت میں چلے گئے، ضمیر حسن نجفی جنت میں چلے گئے۔ اب ان کی جگہ بھی ہم نے سنبھال لیا، ہم خود ہی کچھ نہیں، ہمیں تمہیں کیا دے، ہم خود ہی کمرشل بیس پہ لگے ہوں کہ جلدی کریں مجھے پڑھائیں، اس کے بعد میرے پیسے پورے کر دیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم نے 10 منٹ پڑھا پھر 10واں حصہ 5واں حصہ نیاز بھی لو نا، نہیں ہم نے 10 پروگرام دیے ہوئے ہیں۔ میرے باپ یہاں پہ اگر یہی چلتا رہا یہ آئندہ نسل ختم ہو جائے گی۔ کوئی آپ سارا دن مجلس کرائیں، کسی ایک آدمی کا تعین کریں، کسی ایک آدمی کا اس کو ایشو دیں
کہ بھئی یہ عزاداری ایشو ہے، ولایت ایشو ہے، اہمیت ایشو ہے، عظمت ایشو ہے، مقام ایشو ہے، عرفان ایشو ہے، یہ تو نے قرآن سے اس کو آج دفن کر کے جانا ہے تاکہ یہ عقیدہ قائم رہے، زندہ رہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ جو آج 2020 چل رہی ہے، آئندہ نسل تیری ساری مکسر ہو جائے گی۔ چلیں زیادہ وقت نہ ہو جائے کیونکہ گھڑی بھی بڑی جلدی تیز جا رہی ہے۔ ہاں ایک گھنٹہ تو میں پڑھوں گا، گھنٹے کے توجہ۔ اب چکی کی بات ہو رہی ہے نا، اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ دانے سائیڈ پہ ڈالے جاتے ہیں یا سنٹر میں؟ بولو بابا نہیں بول رہے، سنٹر میں ڈالے جاتے ہیں، یہ دانے نیچے ڈالے۔ شاہ جی مولا علی نے ایسے نہیں کہا تھا، میں شعر نہیں پڑھ رہا، قصیدہ تو نہیں پڑھ رہا، علی کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ یہ ناجب ہے، دانے نیچے گئے نا، نیچے جا کر دانے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پیچھے والوں توجہ ہے، کچھ دانے سارے نہیں، وہ دامن کیل کا نہیں چھوڑتے، کیل کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔ کچھ دانے شاید تھوڑے سے دانے وہ کیل کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، وہ دامن نہیں چھوڑتے، باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو چھوڑ دیتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ بات اتنی ہے، جو چھوڑ دیتے ہیں ان کا کیا حشر؟ پس جاتے ہیں۔ تو جو نہیں چھوڑتے، بولو نا بابا، وہ پسنے سے بچ جائے۔ ہوئی تو مولا علی نے فرمایا اگر میری بھی لائے سے چمٹے رہے تو پسنے سے بچ جاؤ گے۔ توجہ ہے، اگر میری بھی لائے سے چمٹے رہے تو پسنے سے بچ جاؤ گے۔ صلوات علی محمد اور آل محمد پہ۔ شاہ جی خطبہ نمبر 118 سے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں مولا کی۔ خدا کی قسم اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر باطنی کرونا نہیں ہوگا۔ میں ظاہری کی بات نہیں کر رہا۔ بابا توجہ، خوش ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کہ خوش نہیں ہے تو میرا کام ہے خوش کرنا۔ بس ایک دو جملے سن لیں۔ یہاں جب یہ میں پڑھتا ہوں مجھے وجد آ جاتا ہے۔ شاہ جی اس کے آگے مجھے سمجھ نہیں۔ مولا فرماتا ہے انما انا قطب الدائرات۔ دائرات جمع دائرے کی، دائرہ جانا دائرہ نہیں، بچے بھی لیندے راندے پرکار رکھی نا، پرکار ایک دائرہ لگ رہا ہے، بورو لگ رہا ہے نا، اور سوئی کتے ہے درمیان، اور آس پاس پورا فاصلہ برابر ہے، اسے کو دائرہ کہتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں انما انا قطب الدائرات۔ یہ جو کائنات کے دائرے ہیں نا، یہ سورج ایک دائرے پہ چل رہا ہے، یہ چاند ایک دائرے پہ چل رہا ہے، یہ کہکشاں ایک دائرے پہ چل رہی ہے، یہ زمین ایک دائرے پہ چل رہی ہے۔ اب یہ سائنس کے طالب علم سے پوچھنا کتنے دائرے، میں تو سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، یہ جتنی بھی دائرے چل رہے ہیں میرا مولا فرماتے ہیں یہ لاجا بلاغا میرے ہاتھ میں، انما انا قطب الدائرات التي تدور علی وانا بمکانی۔ یہ جتنے بھی کائنات کے دائرے چل رہے ہیں، ان تمام آسمانی کائنات کے دائروں کے میں علی پرکار کی سوئی ہوں۔ بھائی بولو، میں علی پرکار کی، کس کی؟ یہ سورج کا دائرہ التی تدور علیہ، یہ لفظ ہے شاہ صاحب، یہ لفظ ہے، یہ پوری کائنات میرے گرد گھوم رہی ہے، میرے گرد گھوم وعلا بے مکانی، اور میں تو اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں۔ یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے۔ تو نے کون سی سنی ہوئی ہے؟ جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں تھا، وہ بھی علی کی ولایت پہ باتیں کرتا ہے۔ بھائی بولو، علی کا علا پہ مکانی، میں تو بیٹھا ہوں۔
یہ پوری کائنات علی کے گرد گھوم رہی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، گھبراہٹ نہیں کرنا، گھبرانا نہیں، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک جملہ اور بولوں شاہ جی، یہ اس کتاب میں موجود ہے، اس سے حدیث نبی کے یہ غایت المرام میں موجود ہے۔ یہ جو جملہ معصوم فرماتے ہیں فوسل نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس۔ یہ سورج جانتے ہیں؟ بولو سورج۔ ناج البلاغہ میں یہ حدیث ہے کہ سورج جو ہے اس کا منہ عالم خداوندی کی طرف ہے، سمجھ آئیے؟ وہاں یہ مصباح الہدایہ الی الخلافت والولایہ ثبات السید رضوان اللہ علیہ سید خمینی فرماتے ہیں کہ وہاں 14 آئینے ہیں عالم لاہوت میں، عالم خداوندی میں، اور مولا فرماتے ہیں سورج کا ادھر منہ ہے، ان شیشوں پہ یہ سورج پڑتا ہے، وہاں سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ حسب ضرورت کائنات میں توجہ ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ سورج اس طرح منہ ہے نا، یہ سورج کا منہ ہے، مولا فرماتے ہیں یہ ناج بلاغہ تفسیر برہان میں ہے کہ اگر سورج ایسے پلٹا کھائے یہ 7 سمندر ایسے خشک ہو جائیں۔ کتنی گرمی ہے بولو، سورج کی گرمی سمجھ آ گئی؟ یہ سورج کی گرمی یہ ان 14 شیشوں پہ پڑتا ہے، وہاں سے حسب ضرورت جو ہے شعائیں نکلتی ہیں۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ نحنو فوسل نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس، ہم اللہ سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں۔ اللہ نہیں ہے، توجہ ہے؟ سورج سے یہ جو اگر شاہ صاحب اگر 6 مہینے بادل رہیں، سورج تو طلوع ہوتا ہے نا، فصلیں پکیں گی، بولو پھول لگیں گے، پھل نہیں، بیماریاں کیوں؟ سورج کی کرنیں نہیں آ رہی، سورج تو آ رہا ہے، سورج تو ہے سامنے ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ فائدہ تو کرنوں سے ہے نا۔ زیادہ نہیں کھولوں گا، ہاں مجھے آگے نہیں لے کر جانا، زیادہ نہیں کھولوں گا۔ یعنی معصوم فرماتے ہیں جو فنکشن کرنوں کا سورج سے ہے وہی فنکشن ہمارا توحید سے ہے۔ نہیں ابھی نہیں سمجھ آئی، ابھی نہیں شاہ جی، ابھی سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیے یہ پانی کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک پانی ہے نہیں شاہ جی، تو بڑے بڑے بزرگوں، ٹھنڈک پانی نہیں ہے، ٹھنڈک اثر ہے، پانی اور ہے، ٹھنڈک آگ ہے نا، اس کی حرارت اثر ہے، آگ کی حرارت آگ کی اثر ہے، ٹھنڈک پانی کا اثر ہے، کرنیں سورج کا اثر ہے۔ سر نہ ہلائے بردن پھر وہ اندر نہیں داخل ہوگا۔ یہ بات اگر یہ سمجھ گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں کرونا باطنی نہیں ہوگا، توجہ ہے نا۔ اب یہ ٹھنڈک جو ہے نا، یہ ٹھنڈک پانی نہیں ہے، پانی کا اثر ہے، بولو یہی بات ہے نا۔ یہ خوشبو ہے نا، خوشبو پھول کی، خوشبو پھول نہیں ہے، خوشبو کا پانی کا اثر ٹھنڈک ہے، آگ کا اثر حرارت ہے، پھول کا اثر خوشبو ہے، سورج کا اثر کرنیں ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہم اللہ ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں، جس طرح کرنیں جو ہے نا یہ سورج کا اثر ہے، ہم 14 توحید کا اثر ہے۔ اس سے آگے نہیں جانا، یہاں سٹاپ لگانا۔ کیا جی؟ یہ توحید نہیں ہے، توحید کا اثر ہے۔ جس طرح پھول خوشبو کا اثر ہے، خوشبو پھول کا اثر ہے، حرارت آگ کا اثر ہے، ٹھنڈک پانی کا اثر ہے، کرنیں سورج کا اثر ہے۔ فوسل نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس۔ اسی طرح اب کرنیں سورج نہیں ہیں لیکن سورج سے جدا بھی نہیں،
ٹھیک ہے کرنے سورج ایک سیکنڈ میں 7 سمندر جو ہے اس کی پانی کو جو ہے وہ ختم کر دے گا. یہ اس کا اثر آ رہا ہے نا, وہ بھی 14 کے آئینوں سے آ رہا ہے, ڈائریکٹ میں نہیں سورج اثر دے رہا ہے, 14 کے آئینوں سے شعائیں نکل رہی ہیں نا. توجہ ہے نا, یہ سورج جو ہے نا یہ کرنے سورج نہیں ہے. بابا آپ ایسے بیٹھے جیسے دارے پہ بیٹھا جاتا ہے, ایسے نہ بیٹھے, یا 14 بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ماحول بنا ہے 14 پہ بیٹھنے والے کا, ناراض بھی نہیں بنا. ہاں یہ یہاں پہ ہم مظلوم کے ہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ کرنے ہیں, یہ سورج نہیں ہے, لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے. یہی تو 14 فرما رہے ہیں, نہ ہم سورج ہیں نہ سورج سے جدا ہیں, نہ ہم اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا. چونکہ پونا گھنٹہ ہو گیا, میں نہیں چاہتا کہ آپ کا پروگرام ڈسٹرب ہو. یہ تو ایسا ذکر ہے کہ چلتا رہے, اور موالی جو ہے نا وہ دیگے ولایت سے وہ نشہ لیتا رہے. لیکن آپ لوگوں کا فنکشن اپنے پروگرام ہے, میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا. پونا گھنٹہ ہو گیا, تو اگر میں نے پھر کو ایک جملہ لیا تو 15-20 منٹ پھر اس پہ گزر جائیں گے, تو پھر مصحاب کی بھی 2 جملے کہنے ہیں. تو لہٰذا انشاءاللہ پھر کبھی زندگی ہوئی تو بس ایک جملہ فضائل کو, اس کے بعد مصحاب. نعرہ حیدری, پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے, امی پور سیدہ والے نہیں جانتے. چھٹے امام روایت کرتے ہیں, نبی کا فرمان ہے, جب تک کسی چیز کی قیمت کا پتہ نہ ہو نا قدر نہیں. بندوں میں بھی ہے, مثلا میرے سامنے میرے سردار بیٹھے اشفاق شاہ صاحب, مجھے ان کی کیوں قدر ہے؟ مجھے ان کا مقام پتہ ہے, مجھے ان کا شیعت میں جو فعالیت ہے وہ مجھے پتہ ہے. اس لیے مطلب ہے میں ان کو جو ہے نا بخار, کیونکہ مجھے مقام پتہ ہے, اس سے قدر تو ہوگی. اسی طرح اگر پتہ چلے نا کہ یا علی کہنا کہ قیمت کیا, اس کی پتہ چلے پھر قدر ہوگی. اگر اس کی قیمت سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی, شاہ صاحب آخری جملہ. شاہ صاحب میری اس سے زیادہ کیا خدمات میں پیش کرتا ہوں. اس وقت پوری دنیا میں نعرہ ولایت لگ رہا ہے, نہیں لگتا مجھے میں؟ یہ سیدہ زینب نے میری 4 سال میں نے اس میں محنت کی ہے, 4 سال میں نے خطبہ نہیں پڑھا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ ولایت. آگے لوگ میرا منہ دیکھے, وہاں سے میں نے قرآن و حدیث سے شروع کی کہ یہ ولایت کا فائدہ کیا. اب ہر مجلس کی زینت یہ خادم ہے تو آپ کس کو ہیں, یہ میں نے ممبر بھرا پڑا ہے, اس تیری عزاداری کو میں نے اوجب قرآن سے ثابت کیا. یہ تیرا ممبر بھرا پڑا, جا کر دیکھیں, نیٹ جا کر دیکھیں کہ میں نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کہا, 1 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ. کوئی آدمی ضعیف سے ضعیف روایت لے کر آئے, کسی معصوم نے کہا ہو کہ علی کی ولایت مستحب ہے, میں شیعہ ہی نہیں. یہ تیرے عقیدے کا خادم سامنے بیٹھا ہے, لیکن قوم میں قدر نہیں. شاہ صاحب آپ کے بیٹے مولانا کو صف اول کا داخل بنایا ہے, انہوں نے کام کیا. میں نے قرآن پہ 14 سال کا, میرے پاس قرآن مجید کی زیر زبر شاد مد کی ڈکرے, لیکن اس کی قدر کوئی نہیں ہے. دیکھیے میں ایک ذمہ دار آدمی, میرے سر پہ امامہ ہے, میں ایسی بات نہیں کر سکتا.
میں ایسی بات نہیں کہ مجھے آپ کے نعروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ 14 معصوم بیٹھے ہیں زمانے کے امام پہ، ابھی میں نے 7 سلام پڑھے ہیں، مولا میرے منہ سے ایسا لفظ نہ نکلے جس میں آپ کی تصدیق نہ ہو۔ توجہ ہے؟ تو ایک بات جملہ کہ جو ہے نا کہ یا علی کہنے کا ثواب پیش کروں، پیچھے والے کو ہے سے پیغمبر فرمایا من قال یا علی مرۃ واحدہ، جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی، کتنی مرتبہ بابا؟ فثوابہ کا ثواب ہے، تو یہ پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں 16 الف قراءۃ للقرآن ان الذی اختمہ، نبی فرماتے ہیں میں نبی محمد بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک جو ہے نا 16,000 مرتبہ قرآن پڑھوں، بسم اللہ سے والناس تک 16,000 مرتبہ قرآن ختم کروں، میرا محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن، اس ثواب کو اکٹھا کر لو۔ میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی مرۃ واحدہ، ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن، فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ بابا ہوں میں بھی پڑھن رہے ہیں۔ شاہ صاحب معصوم فرماتے ہیں ایک اور بھی گزارش کرتا ہوں، یعنی میں نے اس نیٹ بھرا پڑا ہے، میرا 8واں محرم میں نے پڑھا ہے کچھی کے علاقے میں، لئی اور پکھر کے علاقے میں، نیٹ پہ موجود ہے 7 شیعہ کتب سے اور ایک اس زمانے کی مرجیت سے 8 کتابوں ثابت کیا کہ 14 معصوم مجلس میں بیٹھے ہیں۔ جس کا ایمان ہے کہ 14 کے پاس میں بیٹھوں ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری، تو یہ 14 پتہ ہے کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہر قسم کے ریش اللہ نے ان سے دور رکھے ہیں۔ تو اب 14 کی کچھ گھر سے نکلے گا تو ذہن بنائے گا کہ میں 14 کے پاس جا رہا ہوں، بولو بنائے گا؟ بابا جب گھر سے آئے گا ذہن بنائے گا میں 14 کے پاس جا رہا ہوں، لیکن 14 تو تطہیر کے مالک ہیں، پھر تیرا لباس اور تیرا جسم کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ تو حسین کے پاس بیٹھ۔ ناراض نہیں ہونا، شاہ جی دیکھیں یا تو عقیدہ بدلو، میں نہیں بدل سکتا، میں نے تو کتب سے ثابت کر دیا کہ 7 تیری کتب سے کہ 14 معصوم موجود ہیں۔ میری بہنوں بیٹوں کے پاس شام سے بھی شہزادی آئی ہوئی ہے اور ایک نہیں آئی ہوئی، وہاں پہ 3 شہزادی آئی ہوئی ہیں، جنت البقیع سے شہزادی آئی ہیں۔ چوتھا امام جو ہے وہ مین گیٹ پہ بیٹھتا ہے، مین گیٹ پہ ساری اہل بیت اندر بیٹھتی ہے، ساتھ مولا باقر ہوتا ہے۔ جب مصائب پڑھا جاتا ہے مولا بھی رو روتے ہیں، مولا تو خون روتے ہیں نا، ہمیں نظر نہیں آ رہے نا، تو جب مجلس ختم ہوتی ہے نا جو غیر سید آئے ہوئے نا آپ میں سے غیر سید، تو مولا ایک ایک کا نام لے کر شکریہ ادا کرتا، میں تیرا ممنون ہوں۔ ایسے یہ جو ہے یہ کمرشل نہ سمجھو، یہ ممبر حسین کو، یہ ممبر رسول کو، یہ بڑا مشکل ہے، مرنا بھی ہے۔ اور شاہ صاحب دوسرا یہ معصوم کا فرمان ہے کہ من احانا فی مصابنا فلیس منا، جو مصائب میں ہماری احانت کرے گا وہ شیعہ۔ اور ناج بلاغہ میں مولا فرماتا ہے لا یقاسو بنا احد، ہم سے قیاس نہیں کرنا۔ آل محمد کو اللہ نے فضائل میں بھی مختار بنایا ہے اور مصائب میں بھی مختار بنایا ہے۔ ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ مجبور پڑھ رہے ہیں، تو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہے، کوئی ان کا وارث نہیں، وہ فضائل میں بھی مختار ہیں، مصائب میں بھی رضاً بے رضا و تسلیماً بے امر۔
تو ایسا مصائب ہم پڑھیں جو ان کے شایان شان ہو. بس ایک جملہ، یہ چیلم کی مجلسیں ہیں، 72 کا چیلم ہو رہا ہے. امام سجاد باطنی طور پہ میزبان ہیں، ظاہری طور پہ تو یہ آپ لوگ سب تشریف لائے ہیں. یہ بیٹے تصور نے یہ عذاب بچھائی ہے. امام حسین علیہ السلام جب مدینے میں فہرست بنائی تھی نا شہدائے کربلا کی، تو 72 کی بنائی تھی. امام حسین کی فہرست میں 72 جس میں امام بھی شامل تھے. جب امام چلے گئے نا، محمد بن حنفیہ امام کا بھائی تھا، بڑا جنگجو تھا، جمل میں بڑا لڑا، صفین میں بڑا لڑا. تو کسی نے اسے کہا تھا تو کیوں نہیں گیا بھائی کے ساتھ؟ وہ کہتا ہے میں تو جانا چاہتا تھا لیکن انتخاب حسین میں نہیں آیا. بڑا عرفانی جملہ شاہ صاحب، میں آپ کو مصاب کے سنا رہا ہوں، لیکن میں انتخاب حسین میں نہیں آیا. اب ایک سوال یہ بیٹھے کیا کہا کہ میں انتخاب بھائی پہ انتخاب نہیں ہوا. شاہ جی جب مولا مدینے سے نکلے اثر کتنے دن کا تھا؟ بولو درد پیدا ہوگا. بولو کتنے دن کا تھا؟ 18 دن. بھائی پہ انتخاب نہیں ہوا لیکن اصغر پہ انتخاب ہو گیا. کیوں؟ کبھی سوچا کہ اصغر پہ کیوں انتخاب کیا؟ اصغر کو کربلا میں لڑانا تھا. بولو نہیں. پھر انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ معصوم کا انتخاب معصومانہ. معصوم جانتے تھے کہ کربلا میں ہماری جنگ ختم ہو جائے گی. کربلا میں ہماری جنگ ختم ہو جائے گی. کربلا سے لے کر شام تک اصغر لڑے گا. جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، امام نے ایسے انتخاب کر دیا تھا کہ اصغر کا بھائی کا اصغر کو بہن کو دے جاتے. بہن نہیں مانگتی نہیں، لیکن نہیں دیا. کہا نہیں، اصغر کے بغیر میری جنگ مکمل نہیں. بتاؤں وہ کیسے؟ بتاؤں. لوگ کہتے ہیں کہ اصغر کو گلے پہ تیر لگا. بھائی یہ پڑھا جاتا ہے اصغر کا گلا کتنا تھا؟ بولو نہ رونا نہیں ہے تو ہے تو کر دو یار. اور کتنا گلا تھا؟ اتنا سا، یہ اتنا لمبا. تیر ہوتا اگر اونٹ کو مارا جاتا اونٹ کی گردن پھاڑ جاتا. یہ تو حسین کا بازو تھا جو اصغر کو اس نے ہوا میں نہیں جانے دیا. حقیقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ تو مولا کا بازو تھا نا. تیر یہاں نہیں لگا کیونکہ تیر بڑا تھا، گلا چھوٹا تھا. تیر یہاں لگا. ذوبہا من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کو ذبح کر گیا. اصغر کی زبان ذبح ہو گئی، اصغر کی آنکھیں ذبح ہو گئی، اصغر کا منہ ذبح ہو گیا. یہی وجہ تھی کہ امام خیمے میں نہیں لے کر گئے تھے، کیونکہ یہ عالم جو اصغر کا بن گیا تھا، اگر بہن سکینہ دیکھتی وہ مر جاتی، اگر ماں نواب دیکھی وہ مر جاتی. یہ وجہ تھی. اب اصغر کی جنگ کربلا سے یہ سر لوگ کے ریزہ پہ تھے. مولا نے جو اصغر کا انتخاب کیا کیوں کیا؟ مولا جانتے تھے کہ لوگ بیر سر لوگ کہیں گے باغی آ رہے ہیں. وہ ہائے تو کاری آ رہی ہائے بھی نہیں کرتے. نہیں لوگ کہیں گے والا بابا ہائے تو کرو. لوگ کہیں گے باغی کون جواب دے گا؟ کون جواب دے گا؟ اصغر جواب دے گا. کیسے جواب دے گا؟ کہ جب میرے سر کو دیکھیں گے نا لوگ کہیں گے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. اکبر کے سر کو دیکھیں کہیں گے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. اور محمد کے سروں کو دیکھیں گے کہیں گے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. حبیب بن مظاہر کے سر کو دیکھتے تھے کہتے کربلا میں جنگ ہوئی تھی، لیکن چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا وہ بھی تو لوگ کے نیزہ پہ تھا نا. جب اصغر کو دیکھتے کہتے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے.
کربلا میں یہ اثر کی جنگ پیش کر حسین ایک جملہ پہنچ گیا، اب دوسرا جملہ پڑھتا ہے. دیکھیے حسین کی مشیت اللہ کی مشیت ہے. قرآن پاٹ وما یشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ 14 نہیں چاہتے، جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں. مشیت اللہ مشیت الحسین. اللہ کی مشیت حسین کی مشیت تھی، اور حسین کی مشیت اللہ کی. اللہ اور حسین کی مشیت میں نہیں تھا کہ پانی خیمے آئے. یہ بھی آج فلسفہ میں آپ کو کر دیتا ہوں. یہ اللہ کی مشیت میں نہیں تھا. شاہ جی اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا تو بارش کر دیتا. بولو کربلا میں بارش ہوئی نہیں، کیونکہ مشیت شہید الہی میں نہیں تھا. اگر حسین کی مشیت میں ہوتا تو فرات چل کر خیمے آ جاتی. بولو نہیں آ سکتی بھائی. اگر حسین کی مشیت میں ہوتا تو عباس کو بغیر ہتھیاروں کے جنگ میں کیوں بھیجا؟ کوئی ہتھیار نہیں، صرف مشق اور علم. کیونکہ مشیت میں حسین میں پانی خیمے میں نہیں تھا. 5 محرم کو پانی 5 6 7 شاہ جی 3 دن آپ کے گھروں میں پانی تھا. 3 دن 8 9 10 پانی ختم ہو گیا. 8 محرم جب پانی ختم ہوا نا شاہ جی، امام حسین نے تمام بیویوں کو بلایا، کہا کہ اصغر کو زمین پہ نہیں لٹانا. سوچو کیوں امام نے کیوں کہا؟ یا تو اصغر کو ہاتھوں پہ رکھنا ہے یا گہوارے میں رکھنا ہے. باقی ساری مستوریں زمین پہ بیٹھی تھی، ریت پہ بیٹھی تھی. اصغر کو نہیں بٹھانا. کیوں؟ ہے اصغر کبھی ایک پھوپھی کے ہاتھوں پہ، وہ دوسری پھوپھی کو دے دیتی، وہ ماں کو دے دیتی، وہ بہن کو دے دیتی، یعنی وہ گہوارے میں رکھ دیتی. اصغر کو زمین پہ کیوں نہیں لٹانا؟ کیونکہ حسین کی مشیت میں پانی نہیں تھا. تیری اگر سمجھ میں آ جائے، وہ جانتے تھے کہ اگر اصغر کو زمین پہ لٹایا، اس سے پہلے بھی ایک نبی زمین پہ لیٹا تھا، پانی پیا، پیاس کا غلبہ ہوا، اس نے ایک ایڑی رگڑی تھی، زمزم پیدا ہو گیا تھا. کیونکہ میری مشیت میں پانی نہیں ہے، لہذا اصغر کو اگر زمین پہ لٹایا، اس نے ایڑی رگڑ دی، چشمہ پیدا ہو گیا. چشمہ پیدا ہو جائے گا. کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے نا شاہ جی 1 مرتبہ شہید ہوئے، لیکن اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا. ایسے حسین نے انتخاب نہیں کیا تھا. اصغر 2 مرتبہ. سوال کریں سید تقوی 2 مرتبہ کیسے شہید ہوا تھا؟ جب سب شہید ہو گئے نا، تمام شہداء کی جسم پاک گئے. میتیں نہیں، لاشیں نہیں، لاشیں ہماری ہوتی ہیں. میت کا معنی ہوتا ہے مردار. آل محمد مردار نہیں ہے. آل محمد کے جسم جو تھے نا، پاک جو جسم تھے، وہ جب اکٹھے ہوئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ ہر قاتل اپنے مقتول کے پاس کھڑا ہو جائے. اکبر کا قاتل اکبر کے پاس کھڑا ہو گیا، عباس کا قاتل عباس کے پاس کھڑا ہو گیا. اور محمد کے قاتل حرمل کہتا ہے مجھے مقتول نظر نہیں آ رہا. کہا تیرا کون سا مقتول ہے؟ جو حسین ناطق قرآن کا پارا خلاف میں لے آیا تھا وہ میرا ہے. اس نے کہا کہ میں نے اس کا عالم یہ بنا دیا تھا، اس کی حالت یہ بن گئی تھی کہ حسین خیمے نہ لے جا سکا، اسے دفن کر دیا تھا. تو اس کمینے نے حکم گھوڑ سوار بلائے، ان کے ہاتھوں میں نیزے دیے، کہا ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ، ایک لائن میں کربلا کی زمین کے چپے چپے کو چھانو، جہاں قرآن کا پارا ملتا اسے برآمد کرو. جب یہ ایک لائن میں کھڑے تھے نا، اب یہ نیزے مار رہے تھے. شاہ جی بڑا دکھی سا جملہ ہے، جب زمین پہ نیزے مار رہے تھے، سیدہ سکینہ بھی دیکھ رہی تھی، سیدہ زینب بھی دیکھ رہی تھی کہ اصغر کو نیزے سے برآمد کرنا ہے. سید رباب ماں بھی دیکھ رہی تھی کہ اصغر کو نیزے سے برآمد کرنا ہے. ظاہراً تو کربلا کی ریت پہ نیزے لگ رہے تھے، باطن سیدزادیوں کے سینوں پہ لگ رہے تھے. ایک ظالم کا نیزہ بھاری ہوا تو جب ان کا اصغر پورے کا پورا لوکے نیزہ پہ آ گیا، پورے کا پورا. یہ شمر دوڑا، کہتا نیزہ نیچے کرو. اس نے نیچے کیا، شمر نے نیزے سے نکالا، ادھر زانوں پہ اصغر کو رکھا. جب خنجر پہ ہاتھ رکھا نا تو سکینہ بھی دیکھ رہی تھی، دوڑ کر کہتی او میرا بھیا سجاد